سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت کو سنبھالا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر 2 سال 3 مہینے تک، تقریباً 2.5 سال سمجھ کر کے چلے، 2 سال 3 مہینے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر رہے۔ حساب کرنا، آپ کیلکولیشن کرنا۔ اس کے بعد 2.5 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اور 10 سال تک چلایا۔ 10 سال تک اس نظام میں بہت تقویت آئی، کئی ممالک نئے فتح ہو کر کے دائرہ اسلام میں آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال کے بعد اب ٹوٹل کتنے ہوئے؟ تقریباً 12.5۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسند خلافت پر جلوہ بار ہوئے اور تقریباً آپ نے 12 سال کچھ مہینے خلافت فرمائی، 12 سال کچھ مہینے خلافت فرمائی، تقریباً 12.5 سال سمجھ کر چلیں۔ اب پورے ٹوٹل کتنے ہوئے؟ تقریباً 25 سال کے برابر۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم خلافت کی اس مسند کو سنبھالتے ہیں، تقریباً 4.5 سال تک آپ نے خلافت فرمائی۔ کتنے ہوئے؟ 29.5، تقریباً 29.5۔ یہ کل ملا کر کے 29 سال 6 مہینے ہوتے ہیں، 29 سال 6 مہینے یعنی تقریباً 29.5 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی، اس کے بعد بادشاہت، میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی۔ سب کو یہی معلوم ہے کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں، سب کو یہی معلوم ہے خلفائے راشدین کتنے ہیں، 4۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وفات کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی نا، مسجد میں آپ کو بھی شہید کیا گیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد اب خلافت کا مسئلہ گرم ہو گیا کہ کون خلیفہ بنے گا، بحث چھڑ گئی، جگہ جگہ باتیں ہونے لگیں۔ اب 3 گروہ ہو گئے تھے مسلمانوں کے اس وقت۔ بعض لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں تھے ان کو کہتے کہ آپ خلافت کا اعلان کر دیں، لیکن جو مدینے والے تھے اور کوفہ والے تھے انہوں نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصرار کیا کہ آپ خلیفہ بنیں، اور ملک شام میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی بات چل رہی تھی۔ 3 جگہ سے 3 آوازیں تھیں، لیکن میرے عزیزو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان نہیں فرمایا، چند لوگ تھے مکہ مکرمہ میں، ان کی حضرت امیر معاویہ نے اعلان کر دیا، لیکن ساتھ ہی مدینے والے اور کوفہ والے سبوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مان لیا۔ کس کے بعد؟ حضرت علی کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ مان لیا، لیکن یہ پہلا اتفاق تھا اسلام میں کہ بیک وقت 2 جگہ سے اعلان ہو گیا، ایک دمشق میں ملک شام میں اور ایک کوفہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت بٹ نہ جائے 2 خلیفاؤں کے بیچ میں۔ اب تک کیا تھا؟ چاروں خلفاء کے ایک آواز کے بعد پھر کوئی دوسرا خلیفہ آواز نہیں اٹھایا، کبھی نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل اتفاق سے سارے لوگوں نے بیعت کی اور خلیفہ تسلیم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ بھی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی زندگیوں میں کچھ لوگوں کے نئی بیعت کرنے کی تاریخ ملتی ہے، لیکن کسی نے دوسرے خلیفہ کا اعلان نہیں کیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ ایک طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ بہرحال یہ معاملہ کب ختم ہوا؟ اب یہاں پر ایک گتھی میں سلجھانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی بھونکتے ہیں، بہت غلط الفاظ کہتے ہیں، ان کو بھی یہاں سے تمیز سیکھنی چاہیے۔ صحابہ کے بارے میں جب بات کریں تو زبان سنبھال کے بات کریں، ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں آ سکتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی، لیکن چاروں خلفاء 29.5 سال میں دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ حضرت امام حسن نے اعلان کیا، ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک 6 مہینے کے بعد خود ملک شام گئے، دمشق گئے
اور اپنی خلافت سے دستبرداری کا اظہار کیا کہ میں خلافت نہیں چاہتا، میں بھی امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں۔ دونوں کے درمیان کچھ ایگریمنٹ ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کا احترام کیا، عزت فرمائی، ہر مہینے ان کے ہاں وظیفہ بھی جاری ہوا، اور اس طرح سے یہ سرد جنگ جو مسلمانوں کے درمیان میں دو جماعتیں نہ ہو جائیں، کس نے ختم کیا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا۔ بچپن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے ایک بار فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صلح فرمائی اور اپنی خلافت سے دستبرداری کا اظہار کیا، اور کس کے حق میں خلافت چلی گئی؟ سب کو سمجھ میں آ رہی بات؟ میں سادے انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خلافت کا اعلان فرمائے، تقریباً سارے مسلمانوں نے ان کو خلیفہ تسلیم کیا، اور وہ 20 سال تک خلیفہ تھے۔ کتنے سال؟ بہت لمبے عرصے تک وہ خلیفہ رہے، 20 سال تک وہ رہے۔ اس سے پہلے بھی تقریباً 12 سال سے وہ گورنر بھی تھے۔ بڑی لمبی عمر انہوں نے اس چیز میں بتائی۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میرے بعد خلفائے راشدین جو کہلائے جائیں گے ان کا زمانہ 30 سال کا ہوگا۔ 29.5 سال تک تو 4 خلیفاؤں کی زندگی گئی، باقی جو بچے 6 مہینے تھے وہ امام حسن مجتبیٰ نے پوری فرمائی۔ اس اعتبار سے اے سنیوں سمجھ لینا، وہ چاروں خلفائے راشدین کے ساتھ 6 مہینے کا ایک اور خلیفہ راشد ہے جس کو دنیا یاد نہیں کرتی، وہ امام حسن مجتبیٰ ہے۔ وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کو خلیفہ راشد 5واں تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ جو باقی 6 مہینے جو بچے تھے میرے آقا کے فرمان کے مطابق انہوں نے ہی پورے کیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ فضیلت تو امیر معاویہ کے بھی شان میں جانا چاہیے، کیونکہ 29.5 سال کے بعد انہوں نے بھی خلافت کا اعلان کیا، لیکن یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ وہ 30 سال کے بعد بھی خلیفہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے 30 سال کے بعد بھی وہ 20 سال تک اور خلیفہ رہے، لیکن یہ بات آ کر فٹ بیٹھتی ہے تو امام حسن کی زندگی پر بیٹھتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت فرمائی 6 مہینے تک، اور اس کے بعد دستبرداری کا اظہار فرمایا۔ میرے عزیزو، یہ زمانہ ہے خلفائے راشدین کا۔ کل کتنا ہے؟ سب مسلمانوں کو یاد رہے گی نا بات، یہ 30 سال قیامت تک کے لیے روشن دلیل ہے۔ وہ 30 سال قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے دلیل ہیں، ان کی زندگیاں ہم سب کے لیے عبرت ہیں۔ کل میں نے 2 نفوس قدسیہ کی ذکر کیے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیں چلتے ہیں بارگاہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ خلیفہ راشد ہیں کہ آپ خود اپنے طور پر اعلان فرماتے تھے کہ اے مدینے والو، اسلام میں آنے والوں میں 4تھے نمبر پر میں اسلام قبول کر چکا تھا۔ یعنی سب سے پہلے جو لوگ اسلام لائے تھے اس وقت 4تھے نمبر پر حضرت عثمان غنی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شروع میں اسلام لائے، اور وہ بھی اسلام کیسے لائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے تھے۔ آپ بڑے شریف النفس تھے، طبیعت کے بہت شریف تھے، اس وقت بھی آپ بڑے مالدار تھے جب آپ اسلام نہیں لائے تھے۔ آپ کا خاندان رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے نواسے بھی تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی رشتے ہیں۔ باپ کی طرف سے عبد مناف میں جا کر کے حضور کا سلسلہ ان سے مل جاتا ہے، اور ماں کی طرف سے ان کی ماں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھیں۔ اور تیسرا رشتہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں بھی دی تھیں۔ ان کا ایک لقب ہے معلوم ہے، ذو النورین۔ آپ کہیں شبہ میں نہ پڑ جائیں کہ 2 بیٹیاں 2 بہنیں ایک نکاح میں کیسے آ گئیں، ایسے نہیں ہے۔ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد وہ بیمار ہوئی۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں تھے، مدینے میں ہی رہے،
اور اسی وقت حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں تھے, واپس جب تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی کو بڑا مغموم دیکھا, بہت ہی رنجیدہ دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کو ان کے نکاح میں دیا. وہ تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں. حضرت سیدہ زینب سب سے بڑی ہیں, دوسرے حضرت رقیہ, تیسرے حضرت ام کلثوم, چوتھے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چاروں کی شادیاں ہوئیں اور بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 تھے, لیکن تینوں بچپن میں ہی انتقال کر چکے. حضرت عبداللہ, حضرت ابراہیم, حضرت قاسم, یہ تینوں صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی وفات پا چکے. ایک بڑے بزرگ نے مجھے ایک بات فرمائی تھی, جب ہمارے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتوں سے نوازا تھا, بیٹوں سے بھی اور بیٹیوں سے بھی. لیکن ایک بات سمجھ لو کہ بیٹا ہونا حضور کی سنت ہے, یعنی بیٹے کا باپ ہونا حضور کی سنت ہے, لیکن بیٹی کا باپ ہو کر کے زندگی گزارنا یہ حضور کی سنت ہے. یعنی بیٹیاں طویل زندگی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. عزیزان گرامی, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں مکمل شادی تک حیات رہیں, اور ان 4 صاحبزادیوں میں سے تقریباً 3 صاحبزادیوں سے اولاد بھی ہوئے. یہ کوئی ذکر نہیں کرتے آج. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سب کو معلوم ہے, حسنین کریمین. حضرت فاطمہ کی کتنی اولاد تھی؟ حسن اور حسین, یہی معلوم ہے نا, بلکہ ان کی اور بھی اولاد تھی. حضرت زینب بھی تھی, حضرت محسن بھی تھے, 3 بیٹے تھے, اور بھی اولاد حضرت فاطمہ کی تھی. یہ المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ کہیں نہ کہیں ان شیعہ لوگوں نے ورغلا کر کے باقی سب کو چھپا دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب, ان سے بھی ایک بیٹی تھی امیمہ, یا اور ایک جگہ امامہ ہے. حضرت عثمان نے جن سے نکاح کیا حضرت رقیہ, ان سے بھی ایک بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ. اسی سے حضرت عثمان کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بھی تھے, لیکن وہ بچپن میں انتقال کر گئے. جو باحیات رہے اور جس سے نسل رسول چلی وہ حسنین کریمین کی ذات, امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے ہم کثرت سے ان کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کرنے میں کوئی عیب نہیں, لیکن میرا کہنا یہ ہے ان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادیوں کا بھی ذکر کیا جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے گھر والوں کا بھی ذکر کیا جائے, کیونکہ اہل بیت میں سب شامل ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ اہل بیت ہے. بہرحال یہ پھر میں کل ذکر کروں گا اہل بیت کی, جب بات آئے گی کہ اہل بیت کے کیا معاملات ہیں, اور ان کی محبت ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے, بلکہ ان کی محبت میں جس کا انتقال ہو جائے اسے شہادت کی موت ہے. ہم ذکر کریں گے, لیکن آج ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے. ان کے 2 لقب ہیں, ایک ذو الہجرتین ہے اور ایک ذو النورین ہے. 2 نور والا اور 2 ہجرتوں والا. 2 نور والا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جو نور ہی ہیں وہ دونوں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کو بھی ہم کیا کہتے ہیں, وہ نور والے ہیں. امام اہل سنت نے نہیں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نور کس کے گھر میں تھے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نور تھے. اتنا ہی نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا, دوسری صاحبزادی حضور کی, وہ بھی انتقال کر گئی. لیکن جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نکاح میں تھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اگر ان کے علاوہ 40 بیٹیاں ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے میں سب عثمان کے نکاح میں دینا پسند کرتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لگاؤ تھا. آپ کی زندگی کی بڑی
تفصیلات ہیں، میں دو چند باتیں ہی لے کر کے آپ کے سامنے آؤں گا۔ آپ کی سب سے بڑی پیاری جو عادت تھی، خصلت تھی، وہ یہ ہے کہ آپ حیا کے پیکر تھے۔ شرم و حیا اس قدر تھی، اللہ اکبر، جس کو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے، پیر لمبے تھے، تہبند حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنتے تھے لنگی شریف، وہ تھوڑا سا پنڈلیوں تک اوپر آئی تھی۔ اس اسنا میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدستور لیٹے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے کمرے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے۔ حضرت عثمان جیسی کمرے میں آئے، حضور نے اپنی تہبند صحیح کر لی، غلط تو نہیں تھی لیکن پیر کو موڑ لیا اور تہبند کو آگے کھینچ لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ صاحب سب ملاقات کر کے، اور بھی دیگر صحابہ آئے، جب چلے گئے تو میں نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ بدستور ایسے ہی لیٹے رہے؟ پہلے جو دو صحابہ آئے، تیسرے میں حضرت عثمان آئے، تو آپ اپنے پیر کو موڑ لیتے ہیں اور اپنی تہبند کو کھینچ لیتے ہیں، ایسا کیوں کیا؟ سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حیا عثمان کا مقام یہ ہے میرے عزیزو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیاں اگر ٹٹول کر کے دیکھو گے تو زندگی کا ایک ایک شعبہ ایک ایک زندگی سے مل ہی جائے گا۔ ہر صحابی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی صفت تمہیں ملے گی جو ہماری پوری زندگیوں کا احاطہ کرتی ہے۔ اس حیا کا کیا کردار ہے؟ حیا سمجھتے ہیں نا، حیا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حیا رحمانی ہے اور ایک حیا شیطانی ہے۔ دونوں چیزیں سمجھ لو، حیا رحمانی کیا ہے اور حیا شیطانی کیا ہے۔ اگر گناہ کرنے سے تمہیں شرم آتی ہے، علل اعلان کچھ گندے کام کرنے سے تمہیں حیا آتی ہے، تو یہ حیا رحمانی ہے، اچھی حیا ہے۔ لیکن نیکی کرنے سے اگر کسی کو شرم آتی ہے تو یہ حیا شیطانی ہے۔ دو جگہ حیا آتی ہے نا، میاں آپ ٹوپی کیوں نہیں پہن رہے؟ شرم آ رہی ہے۔ آپ داڑھی رکھنے میں کیوں پسو پیش کر رہے ہو؟ شرم آتی ہے، چار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا رہتا ہے، ہمارے کام دھندے رہتے ہیں۔ یہ جو شرم ہے، یہ جو حیا ہے، اس کو حیا شیطانی کہا جاتا ہے، یہ شیطانی شرم ہے۔ نیکیوں کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور وہ سوال کر رہا تھا۔ کچھ باتوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استنجا کرنے کا طریقہ اسے بتایا کہ استنجا کرنے کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں سکھایا ہے، اگر پانی ہو تو پانی سے اور ڈھیلا ہو تو ڈھیلے سے کس طرح سے کرنا چاہیے۔ وہ ہنسنے لگا منہ پکڑ کر کے، کہا ارے یہ بھی باتیں تمہارے رسول بتاتے ہیں؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ شریعت کو سیکھنے میں جو حیا کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ہر مسئلے کو بتاتے ہیں، اور شریعت میں کوئی حیا نہیں۔ حیا تو اس وقت کرو جب تنہائی میں گناہ کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو۔ آج اس حیا رحمانی کا فقدان مجھے نظر آتا ہے۔ یہ حیا رحمانی کہاں چلی گئی جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اپنی زندگی پاک میں دیا تھا؟ جانتے ہیں میرے عزیزو، ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، یہ بات حیا سے بھی تعلق رکھتی ہے اور وفاداری رسول سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ غور سے سنیں آپ، جب حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، کل میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن مکہ والوں نے بیچ راستے میں آپ کو روک لیا، کہا کہ ہم عمرہ کے لیے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ 35 کلومیٹر صرف باقی رہ گیا تھا مکہ، روک دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے مکہ والوں سے حضرت عثمان کو بھیجتے ہیں، کیونکہ مکہ والے حضرت عثمان کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ بہت محترم تھے مکہ والوں کی نظر میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا نائب بنا کر مکہ بھیجا بات چیت کرنے کے لیے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احرام پہن کر کے آئے تھے. کہاں سے؟ مدینے سے احرام پہن کے آئے, اور وہ پہنچ گئے مکہ میں. مکہ والوں سے بات چیت کرنا تھا, صلح کی بات کرنی تھی کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو, ہم کو آنے دو, حرم کعبہ کا طواف کرنے دو, ہمیں عمرے کے ارکان ادا کرنے دو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات چیت کرنے کے لیے آئے تو اس وقت مکہ والوں نے منع کر دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے ہرگز نہیں دیں گے. لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی, اے عثمان تم آ گئے ہو مسجد حرم تک. کہاں آ گئے تھے؟ مسجد حرم مکہ تک. تم چاہو تو اپنا عمرہ پورا کر لو اور چلے جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب حرم پر کھڑے ہیں, خانہ کعبہ قریب میں ہے. کہتے ہیں اے لوگو, زندگی بھر میرے جسم پر احرام رہے تو رہ جائے, بغیر نبی کے عمرہ کا ایک چکر بھی نہیں کروں گا, خانہ کعبہ کے طواف کا ایک چکر بھی نہیں ادا کروں گا. اگر تم نے نبی کو روکا تو نبی کے بعد پھر عمرہ ہے کیا چیز؟ یہ صحابہ کا ایمان تھا. بغیر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انہوں نے منع کر دیا کہ میں آ تو گیا ہوں, لیکن تم جب نبی کو روکے ہو تو میں کیسے عمرہ کروں؟ نہیں کیا, احرام کی حالت میں تھے. اسی طرح سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں, ان کے ہر کام رسول پاک کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کیا اپنی زندگی میں, خانہ کعبہ کا طواف کیا جب وہ خلیفہ تھے, اور حجر اسود کے پاس آئے ہیں. حجر اسود کو چومنے کے لیے آج کیا حالت ہوتی ہے, ایک جنگ جیسی حالت ہو جاتی ہے, سارے ٹوٹ پڑے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی فضیلت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے, جو اسے بوسہ دیتا ہے اس کے پورے گناہوں کو چوس لیتا ہے, گناہوں سے پاک کر کے اسے چھوڑتا ہے. یہ فضیلت بھلا کون نہیں لینا چاہے گا. آج بھی آپ جائیں گے حرم کعبہ میں تو بھیڑ لگی ہوتی ہے. آج کی پوزیشن نہیں کہہ رہا ہوں, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت تو انہوں نے بھی کورونا کی وجہ سے حرم کعبہ کو بند کر کے رکھا ہے, وہ جو یزیدی اور یہودی وہاں پر حکومت کر رہے ہیں. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب حجر اسود کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اے حجر اسود, تو میرے نزدیک ایک پتھر ہی ہے, تو میرے نزدیک ایک پتھر ہی ہے. پتھر تو پتھر ہے, جنت سے آیا ہے اگرچہ, لیکن سارے صحابہ ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت عمر حجر اسود کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے حجر اسود, اگر میں نے میرے نبی کو تیرے اوپر اپنے لب رکھتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے نہیں چومتا. آج صرف میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما. وہ صحابہ کی زندگی میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ وہ جو کرتے تھے وہ وفائے رسول کے لیے کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے ہمارا اسلام کچھ بھی نہیں ہے. مجھے حیرت ہوئی تھی, مصر میں تھا, آخری زمانہ تھا ہمارے تعلیم کا. اس وقت ایک فتویٰ آیا تھا پاکستان کے ایک بڑے مدرسے سے, بنوریا ٹاؤن, دارالعلوم دیوبند کی وہ ایک شاخ سمجھ لیں یا انہی کے مکتبہ فکر کا ایک مدرسہ بہت بڑا. وہاں سے فتویٰ شائع ہوا ہے ان الدین لا يحتاج حتى الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, دین کسی کا محتاج نہیں یہاں تک کہ رسول کی بھی اسے ضرورت نہیں. یہ فتوے میں باضابطہ. اور اس فتوے کے رد میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب لکھی تھی. پوری کتاب اس کو شائع کیا گیا ہے مصر سے, پوری عربی میں کتاب شائع ہوئی ہے. میں یہاں بیچ میں کہنا چاہتا ہوں اے میرے عزیزو, دیکھو یہ کون سا عقیدہ ہے. وہ صحابہ تو کہتے ہیں میں بغیر رسول کے طواف نہیں کروں گا. ایک صحابی کہتے ہیں, یہ بھی خلفائے راشدین, میں اگر نبی کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی حجر اسود کو نہ چومتا. اور آج کے یہ کہتے ہیں, یہ کھٹمل آج یوں کہتے ہیں کہ رسول کی ضرورت نہیں دین کو. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. بات چل رہی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہاں ہیں؟ حدیبیہ کے مقام پر, جو 35 کلومیٹر دور ہے. حدیبیہ کے مقام پر ایک کسی نے افواہ اڑا دی, یہ شیطانی افواہ تھی. عثمان ابن عفان کو مکہ والوں نے قتل کر دیا. یہ افواہ ہو گئی, صحابہ بے قرار ہو گئے. معظم و مکرم ایک محترم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا قتل ہو گیا بغیر کسی وجہ کے. اور قاصد کا قتل کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. حضور کے وہ قاصد تھے,
بادشاہوں کے قاصد آتے تھے، ان کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا جا سکتا تھا. جو تمہاری دشمنی ہے وہ بادشاہوں کی فوج کے ساتھ تمہاری فوج لڑے گی، لیکن قاصد کے ساتھ نہیں. ایمبیسیڈر کو آج بھی تکلیف نہیں دی جا سکتی، آج بھی قانون یہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر کے حضرت عثمان گئے ہیں تو صحابہ بے قرار ہو گئے کہ حضور کے قاصد کا قتل کیسے ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سارے صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور سب سے بیعت لی. آج ہی میں نے جمعہ میں کہا نا کہ بیعت جو ہم آج اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کرتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہیں. صحابہ کو قریب بلایا اور بیعت لی، کہا کہ تم سب کے سب وعدہ کرو کہ اسلام پر اپنی آخری سانس تک قائم رہو گے، دین کو حق سمجھتے رہو گے، اور حضرت عثمان اگر قتل ہوئے ہیں تو اس کا انتقام لیں گے. یہ وعدہ لیا، 1400 صحابہ سے بیعت کی. یہ پورا واقعہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. وہ مجمع میں نہیں تھے، مکہ میں ان کے قتل کی خبر پھیل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بیعت لے لی. اس کے بعد اپنا بایاں ہاتھ حضور نے اٹھایا، اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنا سیدھا ہاتھ یوں رکھا اور فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں. حضرت عثمان کی بیعت، کیونکہ وہ ایک غائب تھے نا، سارے صحابہ نے بیعت کی اور حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کس نے کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں یہ عثمان کا ہاتھ سمجھتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں. اس واقعے کو بیان کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن میں آج رک گیا اس پر. ایک جگہ لوگ بے قرار ہیں کہ وہ قتل ہو گئے، افواہ کیا پھیلی ہے، وہ قتل ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کا انتقام لیا جائے گا اگر وہ قتل ہو گئے، لیکن دوسری جگہ حضرت عثمان کے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا کر کے بیعت بھی کر رہے ہیں. یہی رسول کریم کا علم غیب ہے. میرے آقا جانتے تھے عثمان کا قتل نہیں ہوا، وہ بحیات ہے مکہ میں، اور ہوا بھی ایسی ہی کہ شام نہ ہو پائی کہ حضرت عثمان غنی صحیح سلامت واپس آئے اور پھر اپنا ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور بیعت کی. اب اس بیعت کا کہاں سے تذکرہ ہے؟ میں حیائے عثمانی کو لے کر کے چلا تھا، تمہیں صلح حدیبیہ بھی لے جانا پڑا اور مکہ کے طواف تک بھی جانا پڑا، اب بیعت تک بھی مجھے آنا پڑا. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کر چکے. اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی تقریباً 12 سال آپ کی خلافت، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کی 12.5 سال خلافت، 24.5 سال یہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں بیعت کرنے کے بعد بھی 4 سال تک، یعنی تقریباً 28 سال سمجھ لیں حضرت عثمان غنی اس بیعت کے بعد 28 سال باحیات رہے. میرے آقا حضرت عثمان فرماتے ہیں اس ہاتھ کو کبھی انہوں نے استنجا کے لیے بھی استعمال نہیں کیا، کبھی بھی اس ہاتھ کو اپنی ضروریات کے لیے بھی استعمال نہیں کیا، حاجت کے لیے جس طرح استعمال کرتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ ہاتھ دیا تھا، اس کے بعد میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ یہ ہاتھ اپنے اس جگہ تک نہ لے جاؤں جو سطر کے اندر ہو سکتا ہو. 28 سال تک اپنے اس ہاتھ کی حفاظت کیا، 28 سال تک حیا کے وہ پیکر تھے، اس لیے مجھے یہ بیعت ذکر کرنی پڑی. اے میرے عزیزو، اس عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کو تو دیکھو، اس حیا کو تو دیکھو. انہوں نے وہ ہاتھ کہیں اپنی ضرورت کے لیے، جبکہ جائز ہے، ناجائز نہیں. اپنے ناف کے نیچے ہم سیدھے ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں، بائیں ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہیں، اپنے ناف کے نیچے ران کو پکڑے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ران کو تک اس ہاتھ سے نہیں چھوا، کبھی نہیں چھوا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کو نسبت ہوئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک. اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اور ہمیں بتاتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں. معلوم ہے آپ سب کو، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی بندے کے چہرے کو عیب مت لگانا،
کسی کے چہرے پر تھپڑ نہ مارنا، کسی کے چہرے کو نٹکا، کنکٹا، اندھا چہرے پر عیب نہ لگانا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ سارا جسم جو گوندھا گیا جب بنایا جا رہا تھا، مٹی سے بنایا جا رہا تھا، تو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کی انگلیاں بنائیں، ہاتھ بنائیں، پیر بنائیں، جسم بنائیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بندو، تمہارے چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے چہرے کو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چہرے کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ جانتے ہو اسی لیے ہم اس چہرے کو اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتے۔